تب سے آپ جو ہیں گزارا کیسے کر رہی ہیں؟ وہاں پر کیسے کھانا کھاتی تھی آپ؟ جب کوئی دے دیتا تھا۔ مطلب دے دیا تو کھا لیا، ورنہ ایسے ہی بھوکے بیٹھے رہے؟ جی۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہن کے آنسو نکل رہے ہیں۔ ان کے شوہر نے غربت سے تنگ آ کر انہیں چھوڑ دیا اور یہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ چلے آج آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرتے ہیں جس کو سننے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے ایک بات پہ یقین آنا شروع ہو گیا کہ ہم کسی پہ یقین کرنے سے پہلے ہمیں لاکھ بار سوچ لینا چاہیے، کیونکہ جس کے اوپر ہم کوئی یقین کرتے ہیں پھر وہ ہمارے ساتھ جو بھی کرے ہمیں وہ چیز برداشت کرنی پڑتی ہے۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ ان کی لو میرج ہوئی، اسکول میں انہوں نے کسی لڑکے کے ساتھ ان کو پیار ہو گیا اور اسی چکر میں یہ اپنے گھر سے بھاگ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس لڑکے کے گھر والوں نے بھی اس کو گھر سے نکال دیا۔ یوں یہ کسی کرائے کے مکان پہ انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ یہ بتاتی ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہماری غربت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دی، اس کے بعد پھر ایک بیٹا دیا اور شادی کو تقریباً 5 سال گزر گئے، لیکن حالات بہتر ہونے کی طرف نہ آ رہے تھے۔ غربت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور گزارا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کا شوہر نے ان کو کہا کہ آؤ داتا دربار چلتے ہیں، وہاں پہ ہمیں اور بچوں کو کھانے کو کچھ مل جائے گا تو ہم سلام بھی کر کے آتے ہیں۔ یہ کہتی ہے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ داتا دربار آ گئی، وہ مجھے اندر کھڑا کر کے کہتا ہے کہ تم یہاں پہ ویٹ کرو، میں تمہارے لیے پھول لے کے آتا ہوں، ہم اندر جائیں گے پھر۔ تو یہ خاتون کہتی ہیں کہ میں وہاں پہ کھڑی ہو گئی، لیکن وہ پھول دینے گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ 2 دن یہ وہاں پہ بیٹھی رہی، انتظار کرتی رہی بچوں کے ساتھ۔ کسی کا دل کرتا تھا تو یہ اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز دے دیتا تھا، ورنہ یہ وہاں پہ بچوں کے ساتھ بھوکی پیاسی بیٹھی رہی، انتظار کرتی رہی کہ کب اس کا ہسبینڈ واپس آئے اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے جائے۔ تو جب 2 دن تک وہ اس کو واپس لینے کے لیے نہ آیا تو اس نے واپس اپنے جہاں پہ یہ کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی اس طرف گئی۔ تو وہاں پہ جو مالک مکان تھا اس نے کہا جی آپ کا کرایہ نہیں آیا ہوا، جو آپ کا سامان وغیرہ اس نے ضبط کر لیا اور کہا آپ چلتے بنو۔ تو یہ خاتون کہتی ہے کہ میں وہاں سے اپنے بچوں کو لے کر دوبارہ داتا دربار آ گئی اور یہاں پہ انتظار کرنے لگی کہ میرا ہسبینڈ شاید مجھے ڈھونڈتا ہوا واپس آ گیا ہو، لیکن وہاں پہ کوئی چیز موجود نہ تھی۔ کہتی ہے وہاں پہ ایک عورت تھی، وہ مجھے دیکھتی رہی 2-3 دن، تو اس نے مجھے پوچھا کہ روز تم یہاں پہ آتی ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے اس عورت کو سارا معاملہ قصہ بتایا اور اس طرح انہوں نے کسی ولاگر کو بلا کے اس کی آواز عوام تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ اب اس حد تک مجبور ہے کہ یہ کہتی ہے کہ کوئی مجھ سے دوسری شادی کرنے پہ بھی تیار ہو جائے تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی، اور کوئی میرے بچوں کو سنبھالنے پہ تیار ہو جائے تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ ناظرین آج کا میرا یہ آپ کو کہانی سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر اس طرح معاشرے میں ہم باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی ہزاروں مثالیں مل جاتی ہیں۔ لوگ شادی کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ فیس بک اور موبائل کی محبتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ عوام لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں، اور لڑکیوں کو خاص طور پہ اس معاملے میں خاص توجہ کی ضرورت ہے کہ کسی پہ اندھا اعتماد مت کریں۔ یہ ایک لڑکی کی کہانی نہیں، یہ ہمارے پورے معاشرے کی کہانی ہے، اور میں اس طرح کہ آپ کو سینکڑوں مثالیں اور کہانیاں پیش کر سکتا ہوں کہ آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور میں خود بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ جب میرے سامنے کوئی اس طرح کی مثال آتی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں نے پچھلے دنوں میں کوئی ویڈیو سکرول کرتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا کہ 12 سال کا لڑکا
موبائل پہ اس طرح لگا ہوا ہے، 13 سال کا لڑکا لڑکی اس طرح موبائل پہ لگے ہوئے ہیں اسکول پہ کالج پہ۔ تو میں نے پہلے بھی اپنی چند باتوں میں گزارش کی تھی کہ یہ جو عمر ہوتی ہے اس میں نہ لڑکا کامیاب ہوا ہوتا ہے نہ لڑکی کامیاب ہوئی ہوتی ہے، اور پیار کا بھوت جو ہے وہ اتر جاتا ہے، اور اس کے بعد جب غربت سامنے آتی ہے تو پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ ہم سے کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ اس حد تک جانے سے پہلے بندے کو 100 دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ جب ایک دفعہ ہم قدم اٹھا لیتے ہیں تو وہ پھر واپس نہیں آتا۔ لاہور میں آپ چلے جائیں، کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں، ہر روز آپ کو اس طرح کی مثال، زندہ مثال نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے ساتھ پیار محبت میں دھوکا ہو گیا اور یہ اب یہ سڑکوں پہ ماری ماری پھر رہی ہے، نہ اس کے گھر والے اس کو واپس ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور نہ اس کے ہسبینڈ کا پتہ ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کے کہاں پہ بھاگ گیا۔ اور کچھ تو ایسی ہیں جو پھر اسی چکر میں غلط کاموں میں پھنس جاتی ہیں اور ساری عمر اسی دلدل میں گزار دیتی ہیں۔ اور معصوم بچے جو ہوتے ہیں جو وہ رل جاتے ہیں، کچھ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور کچھ جرائم کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھی، اچانک میرے سامنے یہ سٹوری آئی۔ ایز اٹ از تو میں اس کو پیش نہیں کر سکتا کیونکہ ظاہری بات ہے یہ میرا مواد نہیں ہے، یہ کاپی رائٹ ایشو ہو جائے گا، لیکن کچھ اس کے کلپس میں ضرور آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو سنانے کی کوشش کروں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ انسان پھر کس کرب سے گزرتا ہے۔ ایک نوالہ بھی جب انسان کو لینے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ تو خدارا اس چیز پہ توجہ کریں، اپنے آپ کو ان چکروں سے دور رکھیں، اپنے معاشرے کو اس دلدل کی طرف نہ لے کے جائیں کہ لوگوں کا لوگوں سے اعتبار اٹھنا شروع ہو جائے۔ ناظرین یہ بچی سے کچھ بات کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا آپ مجھے بتاؤ کہ پاپا کی یاد آتی ہے آپ کو؟ جی آپ کو آپ پڑھنے کا دل چاہتا ہے، پڑھنے کا شوق ہے آپ کو؟ جی تو آپ کی ماما نہیں پڑھا سکتی؟ نہیں کتنے دن ہوئے آپ کے پاپا آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں؟ جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کس کرب سے گزر رہے ہیں، ماں باپ کی ہوئی غلطی کی کتنی بھیانک سزا بھگت رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری چند باتیں پسند آئی ہیں تو انہیں لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہنستا مسکراتا رکھے، کبھی کوئی غم پریشانی آپ تک نہ آئے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میں دوبارہ آپ کے لیے کوئی اچھی موٹیویشن سٹوری لے کے ضرور حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔